ایک ملک تھا جس پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا، مجبور لوگوں کی مدد کرنے میں کسی قسم کی سستی سے کام نہ لیتا تھا۔ ساری رعایا اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی اولاد بھی تھی، اس میں سے ایک کا نام نیلوفر تھا۔ شہزادی نیلوفر اپنے آپ ان کی قیمت بولیں، میں آپ کو کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ زیورات میں نہیں دے سکتا، یہ کسی کی امانت ہے۔ میں یہ زیورات آپ سے دگنی قیمت پر خرید لوں گی۔ نیلوفر نے لالچ دی۔ برکت لالچی انسان نہ تھا، اس نے فوراً کہا، مجھے ایک پائی بھی زیادہ نہیں لینی آپ سے۔ شہزادی نیلوفر کو غصہ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ ملک کی شہزادی بھی ہوں تو مجھے اپنے وعدے سے نہیں ہٹا سکتی۔ برکت نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس بات نے نیلوفر کو اور بھی زیادہ
خاموشی اختیار نہ کی تو اس نے ایک تھپڑ شہزادی کو دے مارا۔ شہزادی نیلوفر پھر سے بے ہوش ہوگی۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو ڈاکو کھانا کھا رہے تھے۔ اب نیلوفر چلائی نہیں بلکہ بے چارگی سے بولی، مجھے پیاس لگی ہے، اسے پانی دو، سردار نے کہا۔ تو ایک ڈاکو نے ایک پرانے سے برتن میں پانی ڈال کر شہزادی کی طرف بڑھا تو شہزادی نے پہلے تو اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ اس نے کبھی ایسے برتن میں کچھ کھایا پیا نہ تھا، لیکن پیاس بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ اس نے پانی پی لیا۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بہت سے ہیرے دوں گی۔ کہاں ہیں ہیرے؟ سردار نے پوچھا۔ میرے محل میں ہیں، نیلوفر نے کہا۔ اب تو محل سے ہیرے لینے جاؤ گی؟ سردار نے یہ کہہ کے کہکا لگایا۔ اچانک نیلوفر کی نظر اپنے زیورات پر پڑی تو وہ اس کے گلے میں نہ تھے، ہاتھوں کی انگلیاں بھی خالی تھیں۔ میرے زیورات کہاں ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہے، سردار بولا۔ پھر مجھے جانے دو۔ میں تمہیں کیوں جانے دوں؟ تم تو سونے کی چڑیا ہو، سردار نے کہا۔ نیلوفر نے بہت منت سماجت کی لیکن سردار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس جنگل کے پاس ہی ایک منڈی لگتی تھی جہاں غلام بکا کرتے تھے۔ سردار اپنے دو دوستوں کے ساتھ شہزادی نیلوفر کو اس جگہ لے گیا کہ نیلوفر کو بیچ کر کچھ رقم وصول کر سکے۔ شہزادی نیلوفر بالکل چپ تھی کیونکہ ایک ڈاکو نے سب سے چھپا کر نیلوفر کی کمر کے ساتھ ایک تیز دھار خنجر لگایا ہوا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ بولی تو اسے مار دیں گے۔ شہزادی نیلوفر خوف سے چپ تھی۔ ایک تاجر نے نیلوفر کی قیمت لگائی اور اسے خرید لیا۔ وہ شہزادی نیلوفر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ ہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، گھوڑے کے ساتھ ایک غلام حبشی بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس تاجر نے نیلوفر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور بولا، میں اسے جانتا ہوں، یہ ملک کی شہزادی ہے، اسے لے جاؤ، یہاں سے نکلو۔ آپ مجھے پہچان گئے ہیں تو مجھے میرے محل پہنچا دیں۔ شہزادی نیلوفر کو تسلی ہوئی، میں نے چند دن پہلے آپ کی سواری دیکھی تھی شہزادی صاحبہ، میں آپ کو آپ کے محل تک پہنچا دیتا ہوں، وہ آدمی بولا۔ شہزادی مطمئن ہوگی، یہ تاجر کی چال تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور پھر ہنس کر بولا، اب میں تجھے ہمسائے ملک کے بادشاہ کے حوالے کروں گا اور اس سے بہت ساری دولت سمیٹوں گا۔ شہزادی نیلوفر بہت پریشان ہوئی۔ تاجر نے اسے ایک تہخانے میں قید کر دیا۔ وہاں شہزادی نیلوفر بہت روئی اور اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی کہ اس نے ناجائز برکت کو قید کیا تھا اور اب وہ بھی قید ہو گئی ہے۔ دوسرے دن اسے قید سے نکالا تاکہ اسے ہمسائے ملک کے آدمیوں کے حوالے کیا جا سکے۔ راستے میں وہ لوگ ایک جگہ رکے۔ جو ہی وہ کچھ کھانا پینا شروع کرنے لگے کہ شہزادی نیلوفر نے موقع محل دیکھتے ہوئے ایک گھوڑے پر جست لگائی اور اسے بھگاتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ ان لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن شہزادی نیلوفر بہت آگے نکل چکی تھی۔ شہزادی نیلوفر اپنے محل پہنچی تو سب وہاں پریشان تھے۔ اس نے سب سے پہلے ناجائز قیدی برکت کو آزاد کیا، اس سے معافی مانگی اور اسے ڈھیر سارے ہیرے دے کر رخصت کیا اور آئندہ شہزادی نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے توبہ کر لی۔